زکریا نے دعا کی تھی فہبلی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے، یارثنی جو میری وراثت کا مالک بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ پیر میر علی شاہ صاحب ساری امت ابن قتیبہ تک کہتے ہیں کہ یہ ارث مالی مراد، وراثت مالی مراد بالفرض اگر زکریا علیہ السلام کا وارث مالی ان کا بیٹا ہی مانا جائے، پھر بھی اس بیٹے کا دیگر ساری آل یعقوب کا وارث مالی ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ آل یعقوب کے وارث بنے ان کے بیٹے، یہ ان کا بیٹا آل یعقوب کا کیسے وارث بنے؟ اگر مال کا وارث بطور فرض بنانا ہے تو پھر ان کا بیٹا تو ان کے مال کا وارث بنے گا، اور آل یعقوب اور وہ دو درمیان میں 2000 سال کا وقفہ ہے، اور پھر وہ وراثت ان کی ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں تو بالفرض اگر زکریا علیہ السلام کا وارث مالی ان کا بیٹا ہی مانا جائے، پھر بھی اس بیٹے کا دیگر ساری آل یعقوب کا وارث مالی ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ آل یعقوب کے وارث مالی ان کے بیٹے ہوں گے، نہ زکریا علیہ السلام کا بیٹا۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب، اگر وارث مالی لینا ہے تو پھر ان کا جو وارث مالی ہے وہ ان کا ہوگا، آل یعقوب کا یہ بیٹا کیسے وارث بنے گا؟ آل یعقوب کے وارث بنے آل یعقوب کے بیٹے۔ پھر کہتے ہیں پھر زکریا علیہ السلام کی شان نبوت سے یہ بالکل بعید ہے، کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فرزند اس لیے مانگیں کہ ان کے بعد ان کے مال دنیاوی کو کوئی اور نہ لے جائے۔ اب یہ اتنا کلپ کاٹ کے مجھے پھر کل کہیں گے یہ نبیوں کا گستاخ ہے، تو میں پیر صاحب کی بات بتا رہا ہوں، اور پیر صاحب نے کوئی گستاخی نہیں کی، وہ مقام نبوت بتا رہے ہیں کہ مقام نبوت بڑا اونچا ہوتا ہے۔ اور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ پھر زکریا علیہ السلام کی شان نبوت سے یہ بالکل بعید ہے، کیا کہ مالی وراثت کے لیے بیٹا مانگنا، یہ بالکل بعید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فرزند اس لیے مانگیں کہ ان کے بعد ان کے مال دنیاوی کو کوئی اور نہ لے جائے۔ ساتھ ہی اس کے علاوہ زکریا علیہ السلام مالی طور پر معمولی حیثیت کے مالک تھے، یہ بھی پیر صاحب کے لفظ ہے، کیونکہ مالی طور پر، دینی روحانی طور پر تو بہت بڑی حیثیت ہے، اللہ کے نبی کی حیثیت کا کون ہم پلہ ہو سکتا ہے، لیکن مربع کتنے تھے، پلاٹ کتنے تھے، بینک بیلنس کیا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ یعنی اس معنی کے رد کے لیے کہ جب سونے چاندی کے پہاڑ ہوں اور یہ کہ کوئی بیٹا کوئی نہیں بیٹا ہوتا تو وہ وارث بن جاتا، تو ایک تو کہا کہ یہ نبوت کی شان کے لائق نہیں، یہ سوچ نہ ان کی تھی۔ اس کے علاوہ زکریا علیہ السلام مالی طور پر معمولی حیثیت کے مالک تھے، تاریخ ان کو نجار بتاتی ہے، یعنی پیشہ ان کا نجار، اور ان کے پاس اتنا مال نہ تھا کہ اس کے لیے بالخصوص اللہ تعالیٰ سے وارث کی التجا کی جاتی۔ اور پھر جو بیٹا پیدا ہوا اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام تو زاہد اور تارک الدنیا تھے، تو لہٰذا انہوں نے وہ طاہر القادری جو یہاں مالی وراثت قرآن سے میں آ رہی تھی، کتنا یہ بندہ جسارت کرنے والا ہے کہ قرآن جس کا رد کرنا چاہتا ہے یہ قرآن کے کھاتے میں ڈال رہا، اور پھر سیدہ پاک کے کھاتے میں ڈال رہا ہے کہ چونکہ نبیوں کی مالی وراثت قرآن میں آ رہی تھی تو اس لیے سیدہ پاک نے بھی جو ہے وہ سوال کر دیا، کیا سوال ہی اس کے بقول، سیدہ پاک نے اس کا سوال کر دیا۔ تو یہ ایک ہی غلطی میں کتنے غلطان کر رہا ہے یہ۔ اب یہاں پر ذرا محمود رضوی صاحب کو بھی ایک بار آنے دو، یہ باغ فدق، اللہ ان کے بیٹوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ یہ کتاب چھاپ دیں، یا کوئی ویسے ہی چھاپ دے اللہ کا بندہ، انہیں صرف یہ ہے کہ باغ فدق سے گامے شاہ والوں کا کچھ نہیں رہے گا، تو وہ پارٹنر بنے ہوئے ہیں آج کل ساتھ، دیکھو اپنے ابا جی کی کتاب نہیں چھاپ رہے کہ ان کے خلاف جا رہی ہے، اور یہ ان کے دوست ہیں۔ یہاں پر باغ فدق والے اس مسئلے میں یہاں بابا جی کیا لکھتے ہیں، سید محمود احمد رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ صفحہ نمبر 20 ہے، کہتے ہیں کہ یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا وارث اور آل یعقوب کا وارث ہو، یہاں بھی وراثت سے علم و نبوت ہی مراد ہے، علم و نبوت ہی تو تھوڑا زور لا دو، علم و نبوت اتنا زور لاؤ کہ طاہر القادری اتھے الٹا ہو جائے جیتے بیٹھا ہے، علم و نبوت بڑی عجیب بات لکھی عظیم رضوی صاحب نے، کیونکہ حضرت زکریا حضرت یعقوب سے 2000 سال سے بھی زیادہ عرصہ کے بعد پیدا ہوئے، کیا 1000 سال سے بنی اسرائیل کی جائیداد غیر منقسم پڑی ہوئی تھی
کہ ہزار سال سے بنی اسرائیل کی وہ آل یعقوب کی جائیداد پڑی ہوئی تھی اور یہ چاہتے تھے کہ میرا کوئی بیٹا پیدا ہو، میرا بھی وارث بنے، وہ جائیداد بھی لے لے۔ کیا ہزار سال سے بنی اسرائیل کی جائیداد غیر منقسم پڑی ہوئی تھی کہ جس کی وراثت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ملنی تھی؟ اور کیا انبیاء کرام کا اپنے جانشین کے لیے دعا مانگنا مال کی وراثت کے لیے ہوتا ہے؟ پس ثابت ہوا کہ یہاں بھی وراثت سے علمی وراثت ہی مراد ہے، علمی وراثت۔ اب وہ کہتا ہے کہ سرکار نے پہلی مرتبہ آ کے کہا کہ نبیوں کی یہ جو مالی وراثت ہے، وہ کہتا ہے مالی وراثت قرآن میں آ رہی ہے، نبیوں کی مالی وراثت ہوتی تھی۔ پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ بنایا، حالانکہ سرکار نے نحن الانبیاء سے ہر نبی کا یہ ضابطہ بیان کیا، اور ہر نبی سارے سرکار سے پہلے، چونکہ سرکار آخری نبی ہیں۔ اگر آخری نہ ہوتے تو پھر یہ کوئی دوسری تعویل کرتے، سرکار آخری نبی ہیں اور سارے نبی وہ لا نارسو ولا نورسو، ان کی یہ شان ہے۔ اور پھر اس حدیث کے بارے میں پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی متواتر اور مجمع علیہ اس کو لکھا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے مخالفین جو ہیں یعنی روافض، وہ بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، ان کے اصول میں بھی ہے۔ یعنی دیکھو نا کتنی بڑی دھاندلی ہے، وہ تو چونکہ ان کا نڑی ڈٹا ہے ہی نہیں کوئی، سارا دین ہی ان کا اس طرح کا ہے۔ ادھر یہ کہہ رہے ہیں آیت کے لحاظ سے، اور ساتھ خود نبوت کی شان نحن الانبیاء لا نارث ولا نورث بھی بیان کر رہے ہیں۔ مگر یہ بندہ جو ہے، جو کہلاتا سنی ہے اور بنتا رافضی ہے، اب جو الفاظ اس نے بولے اس کے لحاظ سے بھی وہ میں ذکر کر دوں۔ روح المعانی کا جو حوالہ ہے، اس میں جلد نمبر 7، اس میں صفحہ نمبر 92، یعنی اس 7ویں کے اندر 2 حصے ہیں، جو دوسرا حصہ ہے اس میں لکھا ہے اس آیت کے تحت یارثنی و یارث من آل یعقوب، کہتے ہیں واستدل الشیعۃ بالآیۃ، اس آیت کے ساتھ شیعہ نے استدلال کیا، کس پر؟ علی ان الانبیاء علیہم السلام تورث عنہم اموالہم، کہ نبیوں کا ورثہ مال ہوتا ہے۔ کس نے استدلال کیا؟ بیان کس نے کیا؟ طاہر القادری نے۔ اور پھر قرآن مجید میں ایک ضابطہ بھی چلا آ رہا تھا کہ بعض اموال کی وراثت کا ذکر آتا ہے، اس وقت تک منع نہیں تھی وراثت انبیاء کی، یہ تو آقا علیہ السلام نے قانون ضابطہ مقرر فرما دیا نا۔ تو سورہ مریم میں دیکھیں حضرت زکریا نے دعا کی تھی فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا وارث بنے، یارثنی جو میری وراثت کا مالک بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ یہ ہوتی ہے پہچان، بیٹا جھوٹ سے جاننا۔ واستدل الشیعۃ بالآیۃ علی ان الانبیاء علیہم السلام تورث عنہم اموالہم لان الوراثۃ حقیقۃ فی وراثۃ المال، وہ کہتے ہیں حقیقی طور پر لفظ وراثت ہوتے ہی مال کے لیے، نبوت اور علم وغیرہ کے لیے نہیں ہوتا۔ انہوں نے جو کہا اس نے بھی وہ رستہ بنایا اور کہا کہ یہ کوئی نہیں ہے کہ نبیوں کا مالی ورثہ نہیں ہوتا، بلکہ دعویٰ کر دیا کہ قرآن میں یہی آ رہا تھا کہ نبیوں کا ہوتا ہے مالی ورثہ۔ اور یہاں امام علوسی کیا کہتے ہیں اس آیت کے تحت؟ کہتے ہیں وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ، مذہب 20 فروری کی یاد آئے، مذہب اہل السنہ، مذہب اہل السنہ، کیا مذہب اہل سنت کا؟ ان الانبیاء علیہم السلام، انبیاء صرف سرکار نہیں، مذہب اہل السنہ ان الانبیاء علیہم السلام لا یرثون مالا ولا یورثون، مذہب اہل السنہ۔ ہر بات میں اہل سنت کا ایک موقف ہے شروع سے، مذہب اہل السنہ، یہ اہل سنت کا مذہب ہے، ان الانبیاء علیہم السلام لا یرثون مالا ولا یورثون لما صح عندهم من الاخبار، کیونکہ نحن الانبیاء صحیح حدیث ہے، متواتر ہے، تو اہل سنت کا یہ موقف ہے۔ کوئی نبی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار آ کے یہ بات نہیں، سارے نبیوں میں یہ بات اگر سننی ہے تو اس کا یہی موقف ہے کہ آیت میں ذکر بھی نہیں مال کا، وراثت کا ذکر ہے، اور وہ وراثت نبوت ہے اور وہ وراثت مالی نہیں ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا مذہب، اور جو وہ ثابت کر رہا ہے بار بار اور اس پر پھر سجدہ سے دعویٰ کروا یعنی سوال کروا رہا ہے، تو وہ کس کا مذہب ہے؟ شیعہ کا۔ اب یہ جو حدیث ہے جس پر آج شیعہ ہمارے ساتھ ٹکراتے ہیں کہ یہ دیکھو جی آیت کے خلاف ہے، نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، تو ہم ان کو کہتے ہیں پہلے اپنے گھر میں تو جھانک کے دیکھو، تمہاری اصول کافی میں پھر کیوں ہے؟
امام جعفر صادق نے تمہیں کیوں روایت کی ہے؟ تم نے آج تک اپنی کتاب سے کیوں نہیں نکالی؟ تو اگر کلینی کافی میں لکھے تو صحیح ہے، تو پھر امام بخاری بھی لکھے تو تب بھی صحیح ہے۔ بلکہ ہم تو اس کے محتاج نہیں کہ کلینی لکھے یا نہ لکھے، لیکن تمہارے لیے تو کلینی ہے یا خمینی ہے، تمہیں تو اس کا بہرحال جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ اصول الکافی، اس کی 2 جگہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ طاہر القادری جس کا انکار کر رہا ہے کس طرح کہ قرآن میں تو نبیوں کی آئی ہے مالی وراثت، پہلی مرتبہ سرکار سے ثابت ہوئی کہ نہیں ہے، اور سرکار فرماتے ہیں میں صرف اپنی بات نہیں کرتا، میں سارے نبیوں کی بات کرتا ہوں۔ یہ جھنگ سے اٹھ کے سرکار کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ سرکار کا کیا فرمان ہے؟ یہ ہے باب و ثواب العالم والمتعلم، اصول کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52۔ اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ائمہ اہل بیت، ان سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث ہماری کتابوں میں بھی ہے، یعنی ضروری نہیں جو ہماری حدیث وہ لکھ دے تو پھر ان کی بن جائے، یہ پوری حدیث ہماری ساری کتابوں میں موجود ہے۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بہ وانه یستغفر لطالب العلم من فی السماء ومن فی الارض حتى الحوت فی البحر وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر وان العلماء ورثة الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ ان الانبیاء، ایک نبی نہیں، ان الانبیاء لم یورثوا، انہوں نے وارث نہیں بنایا کسی کو، دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم، انہوں نے علم کا ورثہ بانٹا۔ فمن اخذہ منہ اخذ منہ بحظ وافر۔ تو یہ جس کو جھٹلانا چاہتے ہیں وہ تو خود ان کی اصول کافی میں آئی، اور طاہر القادری کو آج بھی اس پر فوراً سنتے ہی توبہ کرنی چاہیے کہ یہ سرکار کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کا یہی قانون رہا ہے کہ انہوں نے کسی کو وارث مالی طور پر نہیں بنایا، کہ نبیوں کی مالی وراثت نہیں ہوتی۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ نبیوں کی مالی وراثت، اور یہ تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے قرآن میں ہے نبیوں کی مالی وراثت بھی ہوتی ہے۔ یہ تحریف کر رہا ہے کہ اور نبیوں میں یہ نہیں تھا، سرکار نے پہلی مرتبہ کے قانون بنایا کہ مالی وراثت نہیں ہوتی، تو سارے نبیوں کا قانون تھا۔ پھر یہ تحریف کر رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس قانون پر آ کے سوال کیا کہ چونکہ نبیوں کے مالی وراثت ہوتی ہے، سیدہ کو بھی اس عقیدے کی طرف منسوب کر رہا ہے جو عقیدہ قرآن کے مخالف ہے، سرکار کے فرمان کے مخالف ہے، اور یہ سیدہ پاک وہ عقیدہ اپنی طرف سے بتا رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے سیدوں اور سیدہ پاک سے مخالفت، کہ ان کے ذمے اب وہ کتنی ناراض ہوئی ہوں گی اپنی قبر پر نور میں اس یوسف پر کہ یہ میرے کھاتے کیا ڈال رہا ہے، کہ میں تو اپنے ابا جی کی کسی حدیث کے مخالف نہیں ہوں، اور یہ میرے کھاتے ڈال رہا ہے کہ میں مانتی ہوں کہ قرآن میں نبیوں کی مالی وراثت جو ہے وہ میں مان رہی ہوں۔ انہوں نے تو ہرگز نہیں مانا، اور اس نے گھڑ کے ان کے کھاتے میں ڈالا، اور پھر مگر مچھ کے آنسو بہاتا ہے کہ سیدہ پاک ناراض نہ ہونا، میں نے تو یہ تقریر نہیں کی پاکستان میں، تو نے تو اللہ کی الوہیت پر حملہ کیا جب تو نے کہا کہ یہ رام رحیم سب ایک ہی ہے، اللہ کوئی خاص نہیں مسلمانوں کے لیے، تو کون سی باتیں کرتا ہے؟ تو اس بنیاد پر یہ ایک ہے 52، دوسرا صفحہ 49، باب صفات العلم وفضلہ وفضل العلماء۔ اس میں پھر ائمہ سے روایت ہے، قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما اورثوا احادیث من احادیثہم، کہ نبی اپنی حدیثوں کا تو ورثہ دیتے ہیں، مال کا ورثہ یہ روافض کی ہے، یعنی جو ہماری کتابوں میں جو متواتر ہے، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کے مسئلے میں پیش کر کے مسئلہ حل کیا، روافض بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے اگر یہ پڑھی لکھی بات کریں، ورنہ جو پیدل ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، لیکن جو ان کا ایک اپنا نظام ہے، اگرچہ وہ بھی پتہ نہیں پیچھے کیا کیا ظلمات بعضها فوق بعض ہے، لیکن پھر بھی جہاں کہیں کسی مین روڈ پہ چڑھیں گے تو آگے ناکا لگا ہوا ہے، ضرور چیکنگ میں آئیں گے۔ تو اس میں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ احتجاج طبرسی، یہ بھی روافض کی کتاب ہے، یہاں بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں، صفحہ نمبر 123، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا
وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْعِلْمَ وَالنُّبُوَّةَ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبی ہیں، لا نورث، ہم نہیں وارث بناتے کسی کو ذہبا سونے کا، ولا فضہ چاندی کا، ولا دارا گھر کا، ولا اکارا کسی زمین کا، وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْعِلْمَ وَالنُّبُوَّةَ۔ تو یہ یعنی اس معاملہ میں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل، اور دوسرا یعنی اس مسئلے پر جو اس کی بڑی تعریف تھی کہ اس نے کہا قرآن میں یہ آ رہا ہے کہ نبیوں کی مالی وراثت ہوتی ہے، اور پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ مالی وراثت نہیں ہوتی، تو یہ اتہام ہے سرکار پر بھی، قرآن پر بھی، سیدہ پر بھی، اور سے سارے نبیوں پر بھی، کہ وہ تو اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے تو کسی کو درہم و دینار کا وارث بنایا ہی نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے سارے بناتے آئے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں کے خلاف یہ زبان درازی کر گیا کہ وہ وارث بناتے رہے، حالانکہ سرکار نے ان کی صفائی دی کہ ان میں سے کسی نے وارث نہیں بنایا۔ اور یہاں تک کہ پھر دروگ اور حافظہ نے اس کی اپنی جو ہے یہ کتاب، یا تو پھر خود لکھتا نہیں ہے، اپنی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے المنہاج السوی، اس میں صفحہ نمبر 430، ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ اب سوچنا ہے اگر بندہ ایسے خود ترجمہ کیا ہوتا، یہ خود لکھی ہوتی، تو کم از کم وہ یہ بولتے ہوئے سوچتا تو صحیح کہ میں اپنی کتاب میں تجھے لکھ چکا ہوں کہ کسی نبی نے بھی درہم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بنایا، اور میں بول یہ رہا ہوں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی جو ہے وہ وارث بناتے آئے ہیں مال کے، درہم و دینار کے، تاند نہیں تانی ساری اس طرح دی۔ تو اس پر اب یہ نفس مسئلہ، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت۔ تو نفس مسئلہ جو ہے یعنی اجتہاد، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے کویسچن نہیں کیا تھا، مطالبہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا، ان کا ایک نظریہ تھا، ان کی دلیلیں تھیں، لیکن وہ دلیل نہیں جو رافضی بناتے ہیں اور جو طاہر القادری بنا رہا ہے ارث مالی والی۔ ان کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کم کا خطاب ہے، یہ کہیں کم کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوتے ہیں، کہیں شامل نہیں ہوتے۔ کتب علیکم الصیام، اس کم میں امت بھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ کتب علیکم الصیام سے سرکار پر روزانہ فرض ہوا ہو، صرف امت پر ہوا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو مگر وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، فیکم جب سرکار کا علیحدہ ذکر ہے رسول اللہ کا، تو اب اس کم میں سرکار کا ذکر، تو دو طرح کے کم ہیں، قوم نہیں، کم کشک والا کاف، کہیں سرکار بھی شامل ہوتے ہیں، کہیں سرکار اس خطاب میں شامل۔ تو یوصیکم اللہ، یہاں بھی کم ہے، یوصیکم، یہ جو کم ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اجتہاد تھا کہ یہ کم ویسے ہے جیسے کتب علیکم الصیام والا کم، کتب علیکم الصیام والا، کہ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، امت بھی شامل ہے۔ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ جو سارے اگلے احکام ہیں جیسے امت کے لیے ہیں ایسے ہی سرکار کے لیے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب سرکار کے لیے بھی ہے تو ان کانت واحدۃ فلھا النصف، تو پھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی اس وقت زندہ ہوں، باقی سب کا وصال ہو چکا ہے، تو پھر یہ میرا اس آیت کے ذریعے حق بنتا ہے۔ یہ اپنی طرف سے بنا کے مطالبہ انہوں نے کیا اس دلیل کی روشنی، اور آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح کیا کہ یہ جو قوم ہے نا یوصیکم والا قوم، یہ اس قوم کی طرح ہے جو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ یہاں امت کی بات تو ہے، سرکار کی بات، کیونکہ سرکار کی یہ شان نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، تو امت کی تو وراثت ہے اور نبیوں کی ہوتی نہیں ہے، تو سرکار اپنے بارے میں اور پہلے نبیوں کے بارے میں انہوں نے بتا دیا ہے۔ تو یہ یعنی انہوں نے بتایا کہ عام نہیں بلکہ خاص ہے، حکم عام نہیں بلکہ عام نہیں بلکہ، شیعہ یہ کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے خبر واحد سے آیت کو منسوخ کر دیا، نہیں، آیت کو منسوخ نہیں کیا، صرف آیت کی تخصیص کی کہ یہ سب کا حکم نہیں، یہ امت کا حکم ہے، اور تخصیص خبر واحد سے نہیں کی، تخصیص حدیث متواتر سے کی، جو اتنی کتی ہے جتنی یوصیکم اللہ کتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو سرکار کی زبان سے سنی، اور جس
زبان سے یوسیکم اللہ کو سنا تو قطعی ہے، اسی زبان سے نحن الانبیاء کو سنا تو ان کے یوں ہی ہے. یہ سندیں تو آگے سلسلے بعد میں ہمارے لحاظ سے، اور پھر اس پر آگے اجماع بھی منعقد ہوا. تو یہ جس وقت دعویٰ کرتے وقت سمجھ رہی تھی کہ سرکار بھی کم میں شامل ہیں تو میرا بھی پھر حصہ بنتا ہے تو میں اپنا مانگ لوں. جواب میں یہ آیا آیت سچی ہے لیکن آیت کے کم کے اندر سرکار شامل نہیں ہے، سرکار کے علاوہ امت کا حکم ہے یہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ فرمایا ہے. اس پر انہوں نے آگے اپنا موقف بدل لیا، رجوع کر لیا، آگے خاموشی اختیار کی، اور پھر بھی جو فدق کی طرف سے ملتا تھا حصہ وہ وصول کرتی رہی، اور بعد میں بھی سلسلہ چلتا رہا. تو یہ صورتحال ہے جس کو اگر اختصار سے دیکھنا ہو تو عمدۃ القاری کے اندر یہ لفظ دیکھ لینے چاہیے. کئی لوگوں کو بھی تک یہ نہیں پتا، کہتے ہیں کہ اس نے پہلی بار آ کے کہہ دیا کہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا، اور اجتہاد کو پتہ نہیں یعنی کس انداز میں یہ سمجھتے ابھی تک یہ اجتہاد کی شان سے نہیں واقف ہو سکے. یہ عمدۃ القاری مثال کے طور پر. باقی فتح الباری میں دیگر کتابوں میں یہ 10ویں جلد ہے 422 صفحہ. وکیل ان طلبہ لذالک، طلب کرنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فدق کو، کان قبل ان تسمع الحدیث، اس سے پہلے تھا کہ آپ حدیث سن. الذی دل علی خصوصیت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس حدیث نے سرکار کی خصوصیت پر دلالت کی کہ باقی کے لیے ورثہ بٹتا ہے سرکار کا ورثہ. وکانت متمسکۃ بآیۃ الوصیۃ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا متمسکۃ مستدلۃ، کانت متمسکۃ، آپ استدلال کرنے والی تھیں. استدلال مجتہد کرتا ہے، استدلال مدعی کرتا ہے. وکانت مستدلۃ متمسکۃ بآیۃ الوصیۃ وان کانت واحدۃ فلها النصف. تو آپ وان کانت واحدۃ حبلی من لدنک ولیہ سے نہیں، اس آیت سے آپ نے استدلال کیا ہوا تھا، یہ اجتہاد تھا آپ کا. اور سامنے سے حدیث آ گئی، حدیث آنے پر مان گئی کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہو برحق ہے، اور اپنا قول واپس لے لیا. اس پر سارا شور مچا رکھا ہے لوگوں نے. اگر وہ غلط سمجھتی تھی سیدنا صدیق اکبر کے فیصلے کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہوں اور غلط فیصلے پہ چپ کر جائیں، اور ادھر شیر خدا ہوں اور غلط فیصلے پہ چپ ہو جائیں، ادھر سارے صحابہ ہوں اور غلط فیصلے پہ چپ ہو جائیں، ساری امت ہو اور غلط فیصلے پہ چپ ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں مجھے دوبارہ پڑھنے پڑیں گے الفاظ پیر کرم شاہ الازہری کے، اور ان کے شاگردوں اور بیٹوں کو بھی یہ ذرا پڑھ لینے چاہیے. وہ سمجھتا ہے شاید پہلی مرتبہ اس جلالی نے یہ مسئلہ شرح کر دیا ہے. اگر واپس پلٹ کے دیکھو گے تو ان بدلتے صاحبزادوں کو اپنے بڑے صحیح نظر آئیں. 4 جلد ایک جملہ. حضرت صدیق اکبر صفحہ نمبر 270. حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کون سا؟ فدق نہ دینا. یہ عمل ارشاد خداوندی کی تعمیل تھی. یہاں بھی طاہر القادری نے گڑبڑ کی ہے. یعنی یہ جس طرح پارلیمنٹ کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو پارلیمنٹ میں یہ جو ہے وہ قانون سازی کی گئی. جیسے پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے ایک قانون سازی کر دے، دیٹس اٹ. یا سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے ایک قانون سازی کر دے، وہ آئین کی شرح ہو جاتی، ختم ہو گئی بات. یعنی وہ کتنا سپورٹ کر رہا ہے ادھر پراپوگنڈے کو. یہ کوئی بعد کی قانون سازی نہیں، یہ اللہ کے حکم پر عمل تھا. اللہ کے لکھا ہے کہ ارشاد خداوندی کی تعمیل تھی اور سنت نبوی کی صحیح معنوں میں اطاعت تھی، اور ان حضرات پر کسی قسم کا الزام و اتہام وارد نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ لائق صد تبریک و تحسین تھے کہ انہوں نے ہر قسم کا دباؤ کا مقابلہ کیا، ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا. اب یہ سوچو نا، ہم 14 صدیاں بعد صرف ان کے موقف کا ذکر کر بیٹھے ہیں، تو دباؤ جو ہے وہ جو بھاگے ہیں ساسوں ان کو پتا انہیں کتنا ہوتا ہے، ان کو ڈائریکٹ جو فیس کرنا پڑ رہا تھا اس وقت. تو پیر کرم شاہ الازہری نے لکھا کہ انہوں نے ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا، لیکن فرمان الہی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرے منہ انحراف نہ کیا. تو پیر کرم شاہ نے لکھا نا، دباؤ تو تھا اور ہر قسم کا تھا، اور اس دباؤ کے سامنے پھر بھی سرے منہ انحراف نہ کیا. اس واسطے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اب ہاں اگر وہ ایسا نہ کرتے، ہاں اگر وہ ایسا
مطلب کیا ہے؟ فدق دے دیتے. اگر ایسا نہ کرتے، ایسا کیا کیا؟ فدق نہیں دیا. اگر ایسا نہ کرتے، فدق دے دیتے، فدق، تو وہ قابل سرزنش ہوتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ سرزنش تو پھر اللہ کی طرف سے ہونی تھی، بندہ تو کوئی کر نہیں سکتا. لیکن پیر کرم شاہ کے نزدیک اگر وہ فدق دے دیتے، جو آج یہ سارے مل کے جھگڑا کر رہے ہیں، دے دینا چاہیے تھا، کوئی بات نہیں تھی، دے دینا چاہیے تھا، یعنی پہلے رفضی یہ کرتے تھے، اب یہ بھی ساتھ جو زیر اثر ہیں. تو پیر کرم شاہ نظری نے کہا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے یعنی فدق دے دیتے، تو وہ قابل سرزنش ہوتے. بلکہ اس وقت کا زندہ اور بیدار معاشرہ احکام الہی اور سنت نبوی کی اس خلاف ورزی کو ہرگز برداشت نہ کرتا. اس وقت کا بیدار معاشرہ کیا برداشت نہ کرتا؟ اگر فدق دیتے تو برداشت نہ کرتا. وہ کون سا معاشرہ تھا؟ کون لوگ تھے؟ یعنی صحابہ و اہل بیت. اس وقت کا بیدار معاشرہ، زندہ اور بیدار معاشرہ احکام الہی اور سنت نبوی کی اس خلاف ورزی، یعنی نہ دے کے تو شریعت احکام خداوندی پہ عمل کیا، نہ دے کے سنت پہ عمل کیا، اور اگر دے دیتے تو اس وقت کا زندہ اور بیدار معاشرہ اس خلاف ورزی کو ہرگز برداشت نہ کرتا. اب یعنی دیکھو محمود رضوی صاحب کو دیکھو، پیر میر علی شاہ صاحب کو دیکھو، ان کو دیکھو کہ آج یہ صاحبزادے اس طرح کے بعد والے، اب ان سب نے بس جلالی کو دے دیا ہے، اور کل پھر ملتے رہیں گے ہاتھ. آج اگر بھاگ گئے ہیں سارے جلالی کو چھوڑ کر اکیلے کہ یہ جو کچھ بڑوں نے کہا تھا ہم نہیں کہتے، بالکل نہیں، ہم نہیں ہیں، یہ جلالی کہتا ہے، تو جو میں کہتا ہوں پھر کل مت رونا، آج بھی وقت ہے، واپس آ جاؤ مسلک کے جھنڈے کے نیچے. اور ابھی دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، ان سب کو ایک ایک کر کے یہ جتنے ہیں، اور دن ان کے تھوڑے رہ گئے ہیں. اب بڑے جو ہیں وہ یہ لکھتے رہے، اور پچھلے وہ طاہر اشرفی کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے امین الحسنات کی، اس کو جو ہے وہ 295 کے تحت سزا ملنی چاہیے، پتہ نہیں بابا جی کی لکھ گئے. اب یہاں پر یہ بات جب لکھی ابن قتیبہ نے، تو ابن قتیبہ نے اس کو اس انداز میں لکھا تعویل و مختلف الحدیث کے اندر، اسی اجتہاد والے مسئلے کے لحاظ سے. اما منازعۃ فاطمہ ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی میراث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیس بمنکر، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. کس نے لکھا؟ ابن قتیبہ نے، 265 صفحے پہ. لأنها لم تعلم ما قاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظنت انها ترثه كما يرث الاولاد اباهم فلما اخبرها بقوله كفت. فرمایا پہلے ان کا موقف تھا، وہ جانتی نہیں تھی، ایک موقف کے مطابق، دوسرے کے مطابق وہ سمجھتی تھی کہ باقی میں ورثہ نہیں ہے، اس میں شاید ہو سکتا ہے. فلما اخبرها بقوله كفت، یہ ہے رجوع کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا نحن الانبیاء کفت، دوبارہ یہ بات نہیں کی کہ میرا بھی حصہ ہے، مجھے وراثت دو. اگر صحیح بات نہیں تو کفت کیوں ہے؟ اگر کفت ہے تو خلاف کفت کیا تھا؟ کفت پھر باز آ گئیں، پھر چپ کر گئیں. تو اس بنیاد پر یعنی وہ دیکھ لیا کہ ان کا موقف جو ہے وہ اس انداز میں بالکل واضح، اور اپنے اجتہاد سے پھر رجوع کر لیا. جس انہوں نے رجوع کر لیا مقابل کو برحق سمجھتے ہوئے، اس کے لحاظ سے انہیں آج تک دلیل نہیں کہ کس نے لکھا ہے، کس انداز میں لکھا ہے. اور ساتھ یہ بھی اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ اجتہاد